نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہم آج 17ویں روزے کو بفضل تعالی 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اور 7ویں پارے کے بنیادی مضامین کا کچھ نہ کچھ احاطہ جو اللہ رب العزت کی توفیق ہوئی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو منہج ہے، جو اسلوب ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پہلے ابتداً پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں ان سے ہم گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جو میسر وقت ہوتا ہے اس میں اس کا جس حد تک تفصیلی بیان ہو سکتا ہے وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ 17واں پارہ آج ہمارے زیر بحث ہے۔ 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ الحج۔ 2 صورتیں ہیں، سورہ حج اور سورہ انبیاء، اور کل 9 مضامین ہیں جن کو بنیادی اور اساسی مضمون کہا جا سکتا ہے۔ علاوہ اس کے پھر ذیلی مضامین ان 9 اساسی مضامین کے ذیل میں بہت سارے آگے ہیں۔ 9 بنیادی مضامین میں سے جو پہلے 3 بنیادی مضمون ہیں وہ سورہ انبیاء میں ہیں، اور باقی 6 جو ہیں وہ سورہ حج میں ہیں۔ پہلا مضمون جو 7ویں پارے میں آیا ہے وہ قیامت ہے۔ دوسرا مضمون جو 17ویں پارے میں آیا ہے وہ رسالت ہے، اور تیسرا مضمون جو 17ویں پارے میں آیا ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مضامین جاتے ہیں، دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے، اور جو اساسی مضامین ہیں وہ آگے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے 17ویں پارے کے پہلے 3 بنیادی مضامین بیان کر کے یہاں ایک نقطہ اور ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظم قرآن کے حوالے سے ہم تقریباً ہر پارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرتے آئے ہیں، اور اب تک جو قرآن مجید کے موضوعات کے بیان کی ترتیب تھی وہ بھی ہمارے سامنے تھی۔ ہمیشہ اکثر، بلکہ ہمیشہ نہیں اکثر ایسا ہوا کہ توحید، رسالت، آخرت یہ نظم رہا، کبھی رسالت پہلے، پھر توحید، پھر آخرت۔ یہاں پر آ کے پورا کا پورا نظم الٹ ہو گیا، نظم بدل گیا، اور یہی قرآن کا اصل نظم ہے، اور یہی قرآن کا اصل اعجاز ہے کہ وہ بور نہیں ہونے دیتا، وہ کسی حوالے سے انسان کو، یعنی اس کی جو سماعتیں ہیں ان میں بیزاری کا کوئی پہلو نہیں لاتا، بلکہ اٹینشن پوری طرح قائم رکھنے کے لیے اپنے اسالیب کو، اپنے مناہج کو یہ بدلتا رہتا ہے۔ اب تک توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت چل رہی تھی، لیکن آپ دیکھیے کیا خوبصورت نظم ہے کہ بدل دیا۔ یہاں پر پہلے قیامت آ گئی جو عام طور پہ تیسرا موضوع ہوتا تھا، دوسری رسالت آ گئی جو اکثر دوسرا ہی رہا، اور تیسرے نمبر پہ توحید آ گئی جو اکثر کے پہلا موضوع ہوا کرتا تھا۔ یہاں ترتیب بدل گئی۔ قیامت میں 4 امور زیر بحث آئے اس بارے میں۔ پہلا یہ بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ پہلی آیت کا مضمون ہے۔ پہلی آیت ہم جیسے غافل انسانوں کے لیے ایک دستک ہے اللہ رب العزت کی اور قرآن مجید۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ چکا ہے حساب کا وقت۔ اب کس کے حساب کا کتنا قریب آیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ متنبع کر رہا ہے کہ لوگوں حساب دور نہیں ہے، قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور انسان اپنی غفلت میں پڑا ہے اور اطاعت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ 2 چیزیں بیان ہوں تو قیامت کے ضمن میں، قیامت کے بیان کے ضمن میں پہلا یہ آیا کہ حساب کا وقت قریب ہے۔ چونکہ دیکھیے نا، قیامت ہے ایک ہے موت، تو جس کی موت آ گئی اس کا قیامت کا آغاز تو ہو گیا، اس کے قیامت کے مراحل تو شروع ہو گئے، اس کا حساب تو شروع ہو گیا، اور موت کا کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ یہ پہلا بیان تھا۔ پھر اسی قیامت کے ضمن میں جو دوسری بحث یہاں پر آئی
وہ آئی کہ اس کی ہولناکیوں سے کے متعلق کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، وہ دن بڑا عبرتناک ہوگا، اور انسان اس دن سے غافل ہے۔ تیسرا پہلو جو بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ وہ بلندیوں سے نیچے اتریں گے، پہاڑوں سے، دیواروں سے نیچے اتر کے لوگوں کے پاس آئیں گے اور ان کو تنگ کریں گے اور ہلاک کریں گے۔ پچھلے پارے میں ذوالقرنین کے قصے میں یہ بیان ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو مظلوم تھی، اور ان کو یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے یاجوج ماجوج کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ قرب قیامت کے نزدیک وہ دیوار ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج دوبارہ نکل آئیں گے۔ یہاں پر ان چار امور پر، اور چوتھا جو امر آیا قیامت کے حوالے سے وہ یہ آیا کہ مشرکین اور ان کے اصنام یعنی بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ قیامت کے حوالے سے یہ چار چیزیں زیر بحث آئیں۔ اس کے بعد دوسرا پہلو رسالت کے حوالے سے تھا۔ رسالت کے ضمن میں یہاں پر 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا گیا۔ 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یوں 17 انبیاء کا ذکر ہے، اور 17 انبیاء میں سے 6 انبیاء ایسے ہیں جن کے مختصر تذکرے آئے ہیں، یعنی باقیوں کا نام ہے اور ان 6 کا مختصر تذکرہ، کہیں مختصر قصہ، کہیں چھوٹا سا بیان آ گیا ہے۔ اور اس کا تذکرہ انبیاء کا ختم کرتے ہوئے آخر پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ذکر ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے باوجود، تمام ہدایت کے طریقے اپنانے کے باوجود لوگ نہ سمجھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا یہاں پر اس پارے میں بیان ہو رہی ہے، اس پارے کے آخر میں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میرے پروردگار، حق کا فیصلہ فرما دیجئے، بے شک حق کا فیصلہ فرما دیجئے، اور پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور میرا پروردگار بڑی ہی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد کافی ہے، وہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ یہاں پر رسالت کا تذکرہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا تذکرہ جو ہے اس پارے میں وہ توحید کے حوالے سے، اور توحید پر 6 دلائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں 17ویں پارے میں، 6 دلائل۔ پہلی دلیل توحید کے حوالے سے جو بیان ہوئی وہ آسمان اور زمین دونوں کے ملے ہونے کی بیان ہوئی، کہ یہ دونوں یوں ملے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو جدا کر دیا۔ پہلا پہلو بیان ہوا کہ یہ ملے ہوئے تھے، ایک تھے۔ دوسرا پہلو یہ بیان ہوا کہ ہم نے اس کو جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ تیسرا پہلو بیان یہ ہوا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کا بوجھ زمین اٹھا سکے اور ہر وقت متزلزل نہ رہے، زلزلوں کا شکار نہ رہے۔ چوتھا پہلو بیان ہوا کہ ہم نے زمین میں کشادہ رستے بنا دیے تاکہ لوگ چلیں۔ پانچواں پہلو بیان ہوا کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا جو بغیر ستون کے کھڑی ہے۔ چھٹا پہلو بیان ہوا کہ دن رات، سورج اور چاند کا نظام بنایا، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں پوری تابعداری کے ساتھ جاری و ساری ہے اور خدمت کر رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ 6 پہلو بیان ہوئے توحید کے حوالے، 6 پہلو بیان ہوئے توحید کے حوالے سے۔ یہاں پر آ کے جو سورہ الانبیاء تھی اس کے مضامین ختم ہوتے ہیں، اور سورہ حج میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ حج میں پھر 6 مضامین آتے ہیں، یعنی کل اس پارے کے 9 ہیں۔ 3 سورہ انبیاء میں آئے جس کا میں نے مختصر تذکرہ کر دیا، پہلا قیامت، دوسرا رسالت اور تیسرا توحید۔ پھر چوتھا موضوع جو اساسی اس پارے کا بنیادی موضوع، جس کو اساسی موضوع کہا جا سکتا ہے، وہ پھر قیامت ہے پلٹ کر۔ اب جوں ہم آخر کی طرف جائیں گے، نصف قرآن کے بعد ہم آخر کی طرف جائیں گے، تو قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں پھر قیامت کا تذکرہ آیا سورہ حج میں، قیامت کی ہولناکیوں اور دل ہلا دینے والی منظر کشی کی گئی۔
دوسرا جو موضوع ہے وہ تخلیق انسان کے 7 مراحل جو اس میں بیان ہوئے۔ پہلا مرحلہ انسان مٹی سے بنا تھا، مٹی تھا۔ دوسرا مرحلہ پھر اس میں ایک ایسا مادہ اور ایک ایسا قطرہ جس کو منی کہتے ہیں، اس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ پھر خون بنا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، پھر وہ بچہ بن گیا، پھر وہ پیدا ہو کے جوان توانا بن گیا، پھر وہ بوڑھا ہو کے موت کے منہ میں چلا گیا، بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا ہونے تک یہاں بیان ہے، چونکہ اگلا جو پارہ آئے گا اس میں انسان کی تخلیق کے 9 مراحل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں پھر موت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر 7 مراحل ہیں اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک 7 مراحل بیان کر کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ تو انسان کی تخلیق کے 7 مراحل یہ 17ویں پارے کا اگلا موضوع تھا۔ اس کے بعد کیا خوبصورت اس پارے میں موضوعات ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع آیا ملل اور مذاہب کے لحاظ سے پوری انسانیت کو 6 حصوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا۔ یعنی پوری انسانیت اگر مذاہب اور دینی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے سابی، ان کی تفصیل آگے آئے گی جب ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ چوتھا نمبر عیسائی، 5 مجوسی، 6 مشرک بت پرست۔ تو گویا 6 حصوں میں پوری ملت انسانیت کو اور پوری نوع انسانیت کو 6 حصوں میں دینی حوالے سے تقسیم کر دیا گیا کہ یہ 6 کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان، یہودی، سابی، عیسائی، مجوسی اور مشرک، اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع بنیادی موضوع ہے، موضوعات میں سے آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے۔ سورہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعلان ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے انسانوں کو، جو مسلمان تھے ان کو حج، اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے بلایا، اور اللہ نے اس اعلان میں اتنی برکت دی کہ آپ وہاں پہ کھڑے تھے مکہ پاک میں اور آپ کی آواز ہر انسان کے کان تک پہنچی۔ یہ معجزہ تھا کوہ ابی قبیس کے اوپر، اور اسی معجزے کی وجہ سے کہ یہاں پر حج کا اعلان کیا گیا، اس سورت کا نام سورۃ الحج، سورہ الحج رکھ دیا گیا۔ یہاں اس کا یہ تذکرہ ہے اس معجزے کا، یہ ایک بنیادی موضوع تھا۔ اس کے بعد آگے جو بنیادی موضوع ہے 17ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ موضوع، وہ ہے مومنوں کی 4 علامات بیان ہوں۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ ہمیں لائے عمل دے رہا ہے قرآن، مختلف مزاجوں، مختلف فطرتوں، مختلف تہذیب، تمدن، مختلف بیک گراؤنڈ کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اصل حقیقت اور روح اندر قائم رکھتے ہوئے، مختلف تمام پاروں میں مختلف انداز میں مختلف مرکبات کے ذریعے مختلف چیزوں کو جوڑ کے ہمیں کامیابی کے لائے عمل دے رہا ہے۔ یہاں بھی دے دیا کہ اللہ کے حضور مومن کی 4 علامات، ایک خوف خدا۔ اب یہ بدل بدل کے علامات آ رہی ہیں، اس کے یہ ایک پورا فلسفہ بن سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو مومن مومن ہے، اللہ کے ہاں تو جنتی جنتی ہے، اللہ کا نافرمان تو نافرمان ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کہیں مومن کی نشانیاں کچھ اور بیان ہوتی ہیں، کہیں کچھ اور، کہیں کچھ اور۔ یہ ایک بڑے شاندار مضمون ہے، اور یہ اس کی روح کے اندر جب آپ جائیں گے تو اصل آپ کو ایک ملے گی، اور وہ اصل کیا ہے؟ تعلق باللہ، اطاعت باللہ، اللہ کی محبت، ہر شے سے بڑھ کے اللہ کی رضا کو قائم و دائم رکھنا، سب سے زیادہ ترجیح اللہ کی رضا کو دینا۔ تمام امور کا حاصل یہ ہے، اور ہر وہ خواہش اور ہر وہ جذبہ جو اللہ کی رضا سے ٹکراتا ہے اس کو ترک کر دینا۔ تو یہاں مومنین کی 4 علامات بیان ہوئی کہ اللہ کا خوف ان کی پہلی علامت ہے، مصائب پر صبر ان کی دوسری علامت ہے، نماز کی پابندی ان کی تیسری علامت ہے، اور نیک امور میں مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ چوتھی علامت ہے۔ اس کے بعد آخری 6واں موضوع، کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں 17ویں پارے میں، مثلا مناسک حج بیان ہوئے، اقامت صلاۃ سے متعلق بیان ہوئے، ادائیگی زکوٰۃ سے متعلق بیان ہوئے، جانوروں کی قربانی سے متعلق بیان ہوئے، اور جہاد سے متعلق بیان ہوئے۔ یہ 17ویں پارے کے مضامین کا کچھ احاطہ ہم نے کیا، کچھ نہ کچھ خلاصہ عرض کیا کہ اس کے اندر بنیادی موضوعات کیا تھی۔ اب ہم ان موضوعات کو کچھ تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء سے چونکہ اس کا آغاز ہے، اور سورہ الانبیاء جو ہے اس کی یہ 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، اور اس صورت کی وجہ تسمیہ میں نے عرض کر دی کہ اس میں انبیاء کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام آیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ پہلا مضمون جو اس کا ہے وہ قیامت کے وقوع
کے متعلق ہے، قیامت کا وقوع قریب ہے اور انسان غافل ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ پہلا بیان ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیزار کیا جا رہا ہے کہ اے انسان اٹھ جاؤ، غفلت چھوڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب حساب آ رہا ہے، حساب قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ اور یہ صدا شب و روز قرآن ہمیں دن رات اور ہر لمحہ ہمیں دے رہا ہے، گویا کہ وہ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان یہ لمحہ بھی گزر گیا، اب حساب ایک لمحہ اور قریب آ گیا، اگلا لمحہ گزر گیا، پھر حساب اگلا ایک لمحہ اور قریب آ گیا، ایک دن گزر گیا تو حساب ایک دن اور قریب آ گیا، ایک رات گزر گئی تو حساب ایک رات اور قریب آ گیا۔ تو جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو حساب قریب آتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ایک بہت خوفناک پہلو بیان ہوا کہ حساب تو قریب آ رہا ہے، وہ تو امر الہی کے تحت معاملہ پورا کا پورا سرکل چل رہا ہے، لیکن جس نے حساب دینا ہے وہ غفلت کا شکار ہے، وہ پریپیئرڈ نہیں ہے، وہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے، وہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس نے حساب کے لیے آگے پیش ہونا ہے۔ اور یہ حساب سوال جواب یہ وہ نہیں ہے کہ باختیار ہوگا کہ وہ کہے گا کہ نہیں اب وقت آ گیا تو مجھے اتنا ٹائم اور دے دو، میں دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ کوئی دنیا کا امتحان نہیں ہے کہ پیپر میں ری اپیئر ہو جائے گا، بس جب وقت ختم تو وقت ختم۔ یہی اس کے اندر ایک خطرناک اور خواب غفلت سے جگانے والا پہلو ہے، انسان کو بیدار کرنے والا پہلو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیا اور ساتھ اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر کر دیا کہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ انسان کو کہا، اور ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور جھٹلانے لگ جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ یعنی اللہ کی آیات کے جو تقاضے ہیں، جو یہ قرآن ہم پر لے کر نازل ہو رہا ہے اور ہم سے متقاضی ہے یہ کتاب کہ یہ کام کریں، تو ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ حساب قریب ہے، ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم غافل ہیں۔ اس کے بعد غفلت کو توڑنے کے لیے جو نسخہ اللہ نے تجویز کیا، پھر یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس نسخے پر بھی عمل درآمد نہیں کرتے، اور اللہ کی جو آیات ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ موضوع بیان کرنے کے بعد اگلا موضوع آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کے حوالے سے، اور یہ موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں آیا۔ قرآن میں یہ جا بجا کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے آیا کہ انبیاء پر جو اعتراض تھے مشرکین اور کفار اور غیر مسلمین یہود و نصارہ کے، وہ اعتراض یہ تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا تھا تو انسان کو بشر کو بنا کے بھیج دیا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا ہے، اس کے ساتھ تو تمام انسانی لوازمات جڑے ہوئے ہیں، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، یہ بشری تقاضے رکھتا ہے، تو گویا جو بشری تقاضے رکھے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ اعتراض ہے، اور یہ وہ غیر معقول اعتراض ہے جو پورے قرآن مجید میں کفار مشرکین کا بار بار نقل کیا گیا قرآن مجید کے اندر، اور بار بار مختلف اینگل سے اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اور اصل بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ مشرک اور یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک نفسیات ہے، مثلیت کی طرف جن کی توجہ جاتی ہے کہ جی اب ایک دور یہ ہوتا تھا کہ ایک آپ یہ کہیں کہ انکار ہی کر دیں سرے سے کہ حق نبوت اور رسالت کے حق ہونے کا انکار اس بنیاد پہ کر دیا جائے کہ بشریت ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ ہوتا ہے کہ شوگر کوٹڈ وے میں جو عظمت اور رفت نبوت ہے، مثلیت کا جھانسا لے کر اب اس کا انکار ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کہ رسول کی حیثیت محض ایک وہ پیغام رساں کی ہے، پیغام آ گیا بس ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جہاں مثلیت کا اور بشریت کا پہلو تمہارے پے در پے سامنے ہے اور یہ حق ہے، اسی طرح افضلیت کا پہلو بھی سامنے رکھو کہ وہ تمہارے جیسے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ ان پر اللہ کی رحمت کا حصار ہے، وہ اللہ کی محافظت کے حصار میں ہیں، وہ معصوم ہیں، نہ ان کے قلب میں، باطن میں، ظاہر میں، اعمال میں کہیں کوئی خطا کا ایک چھوٹا سا گزر نہیں ہو سکتا، کسی ریب اور شک کا گزر نہیں ہو سکتا۔ وہ گویا کہ ظاہراً اور باطناً کامل لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ایک کامل کا ایک ناقص کے ساتھ کیا تناسب بنتا ہے اور کیا موازنہ بنتا ہے، اس پہلو کو یہاں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اس پہلو کو مخاطب کرنے کے بعد پھر
انداز تخاطب قرآن کی طرف آتا ہے اور قرآن مجید کو عظیم ترین اور جامع ترین معجزہ قرار دی گئی، اور بتایا کہ اس کی وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور نظریات اور اخلاق اور اعمال، اور لوگ اپنے چہرے کو اور قومیں اپنے چہرے کو اور اپنے ماضی حال اور مستقبل کو دیکھ سکتی ہیں۔ یعنی یہ وہ ہے جس کے اندر ماضی حال اور مستقبل ہے۔ من و اسی مفہوم کا حضرت علی کا ایک قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس کے اندر قوموں کا ماضی بھی ہے، تمہارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ تو گویا یہ ایک جامع کتاب ہے۔ اس کی جامعیت کے حوالے سے یہ ذکر آیا۔ یہاں ایک بڑا اہم واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی جامعیت اور معنیت کے حوالے سے، کہ مشہور تابعی بھی ہیں اور عرب کے سردار بھی ہیں، احنف بن قیس ان کا نام تھا۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے یہ آیت پڑھ دی کہ گویا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، اپنے چہروں کو تلاش کر سکتے ہو، اپنے ماضی حال مستقبل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور قرآن لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جب قرآن مجید لایا گیا تو وہ دیکھنے لگ گئے آیتیں، غور سے دیکھنے لگ گئے۔ پہلے انہوں نے وہ آیتیں پڑھی کہ جن کے اندر سعادت مندوں کا تذکرہ ہے، یعنی وہ ایسے سعادت مند جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان لٹا دی، مال لٹا دیا، ہمہ وقت عبادت میں ریاضت میں مصروف رہے، نہ دن کو آرام نہ رات کو چین، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیتیں پڑھیں جن میں مشرکوں، کافروں، فاسقوں کا تذکرہ ہے، اور دونوں آیتیں پڑھ کے کہہ اٹھے کہ اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں اتنا متقی ہوں کہ اللہ کے لیے جان دے دوں اور اپنا مال اور دن اور رات تیری عبادت کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں کرتا، اور میں ان مشرکوں اور کافروں میں سے بھی نہیں ہوں۔ پھر آگے چلتے گئے اور انہوں نے سورہ توبہ پڑھی، تو سورہ توبہ میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا کہ جنہوں نے گناہ بھی کیے تھے اور پھر گناہ کے بعد توبہ بھی کی تھی اور توبہ کے بعد نیک اعمال بھی کیے تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے تو وہ پکار اٹھے خوشی سے کہ ہاں مجھے اپنا تذکرہ مل گیا۔ تو قرآن مجید میں ہم میں سے ہر ایک کا تذکرہ ہے، لیکن وہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ جو عمل ہوتا ہے وہ پوری کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ تو قرآن میں مومنین کی صفات جا بجائیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہیں پہ 4، کہیں پہ 3، کہیں پہ 10، کہیں پہ 8، اس پارے میں بھی ہیں، اور اس کے بعد اگلا جو پارہ آ رہا ہے اس پارے میں بھی کل ہم بیان کریں گے، اگلے پارے میں بھی مومنین کی استحقاق جنت کے لیے 7 نشانیاں بیان کی کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو مستحق ہوں گے جنت کے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو سارا بیان ہے استحقاق جنت کے حوالے سے مومنین کا، مومنین کی صفات، پھر منافقین کی صفات، پھر کافروں کی صفات، ہم ان صفات کو اور ان نشانیوں کو پڑھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا تذکرہ کس طبقے میں آ رہا ہے۔ پھر جب تذکرہ اور طبقہ متعین کر لیں گے، اس کا تعین ہو جائے گا کہ فلاں طبقہ ہے، پھر اس طبقے کا انجام بھی قرآن سے دیکھ لیں۔ اگر انجام خیر ہے تو چلتے جائیں، اگر انجام بد ہے تو پھر اپنے طبقے کو بدلیں اور اس طبقے میں جائیں جس کا انجام خیر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید پر اعتراض اور ما قبل قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا، کچھ مزید اعتراضات کا جواب دیا اس تذکرے کے بعد، کہ مشرکین کے مضحکہ خیز اور حماقت امیز جو اعتراضات تھے اور قرآن پر جو اعتراضات تھے وہ وہی تھے جو بار بار ریپیٹڈلی مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں۔ مثلاً کیا یہ جادو ہے، مثلاً کیا یہ کوئی شعر ہے، مثلاً کیا یہ کوئی پرانی قوموں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین، پرانی قوموں کے قصے ہیں، مثلاً کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود بیان کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ۔ یہ تمام اعتراضات تھے جو قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کیا کرتے تھے، جس کو یہاں اشارتاً اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ یہ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد جو اللہ نے مسکت دلیل دی اور جو مضبوط اور سکہ دلیل دی، اس نے زبانیں بند کر کے رکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کہ قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا تھا، اور ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اور آگے مشرکین کے اس پورے جو کتاب اللہ کے حوالے سے مشرکین کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا رد کرتے ہوئے اللہ نے بتایا
کہ یہ کتاب جس کو تم کہیں کبھی جادو کہتے ہو، کبھی پچھلے لوگوں کی کہانی کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی شعر کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ آج تک اس کتاب نے جتنے دلائل دیے ہیں، آج تک اس کتاب نے جتنی باتیں کی ہیں، ان میں سے کسی بات کو تم رد کر سکتے ہو؟ تمہارے وہ قصے جو تمہارے آباء و اجداد کے تھے اور کئی صدیاں پیچھے انبیاء کے قصے تھے، وہ اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں جو خود تمہیں نہیں پتہ تھی۔ تو یہ تمام باتیں اس کتاب کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے مشرکین کے اس رویے پر طنز بھی کیا۔ حضرت قتادہ، یہ جو ابھی میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت کا ترجمہ، حضرت قتادہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس طرح مشرکین قرآن مجید پر طنز کرتے تھے، یہاں قرآن نے مشرکین پر طنز کیا اور ان سے کہا کہ آپ بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اور اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تم بڑا ناز کرتے تھے، یعنی آخرت میں جب وہ ان کا نقصان اور خسارہ ان کے سامنے آئے گا اور وہ جہنم رسید ہو چکے ہوں گے، تو قرآن ان سے اس وقت کا ان کا خطاب قرآن نے یہاں نقل کیا کہ اب جاؤ اپنے مکانات میں رہو جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، جاؤ ان محلوں میں رہو جن پر تم اتراتے تھے، اور اس زمین پر جاؤ جہاں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، اور وہاں جاؤ جہاں جب تم سوال کرتے تھے تو ہم سے، ہمارے نبیوں سے سوال کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب، جاؤ وہاں پہ اس جگہ پہ، کیونکہ اب تو وہ عذاب بھی آ چکا تھا، وہ زمینیں بھی ختم ہو چکی تھیں، وہ اکڑ بھی ختم ہو چکی تھی، وہ تکبر بھی ختم ہو چکا تھا، ہر شے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کا پردہ ہٹ چکا تھا اور آخرت واقع ہو چکی تھی۔ تو قرآن مجید، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ کر مشرکین کہ وہ اعتراض جو وہ قرآن پر کرتے تھے، قرآن نے ان کا استہزاء کیا۔ اس کے بعد کائنات پر غور و فکر کی دعوت کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس کائنات میں، ارض و سما میں، شمس ہوں، قمر، سورج، چاند، ستارے، دن رات، ہر شے جو کچھ اللہ نے بنائی ہے وہ ہرگز بے حکمتی سے نہیں بنائی، اس میں ہرگز ہمیشہ کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوگا، یعنی وہ لا و لاب نہیں ہے، اس کے لیے پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے اس لیے کچھ نہیں بنایا، بلکہ ہر تخلیق وہ ادنا سے ادنا کوئی ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ، اس کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے۔ اور انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان تو اس مقصد پر غور کر، غور و فکر کی دعوت، تعقل کی دعوت، عقل کے ساتھ غور و فکر کرنے کی دعوت، تدبر کی دعوت کہ قرآن پر غور کر۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو انسان کو کہا گیا کہ قرآن پر غور و خوض کرے، قرآن سے عبرت حاصل کرے، اور اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تسبیح میں ہے۔ تو جب ہر چیز اطاعت و تسبیح میں ہے تو پھر یہ انسان جو بااختیار بنایا گیا، باشعور بنایا گیا، عقل دی گئی، یہ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ سب سے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کرے، سب سے بڑھ کے اللہ کی تسبیح کرے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے 17ویں پارے میں کہ جمادات، پہاڑوں، پتھروں سے بنے ہوئے مجسموں، بتوں کے آگے جو لوگ جھکتے تھے، اسی عقلی جو اللہ نے بار بار دعوت دی، عقل کے استعمال کی دعوت دی، عقل کے استعمال کے ضمن میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کا نظم، اس کا ڈسپلن، اس کے اندر کوئی شے بے حکمت اور کوئی شے بغیر کسی حکمت سے جب تمہیں نظر نہیں آتی، تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے ایک پتھر یا ایک پہاڑ یا ایک پتھر کے ٹکڑے کو تراش کر اس کا ایک مجسمہ بنا دیا گیا کہ اس کو خدا مانا جائے اور اس کے آگے سجدہ کیا جائے؟ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا وہ اصل خدا جس نے یہ پوری کائنات بنائی اور جو تمہیں اس پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ مشرکین کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اور مشرکین کو یہ تنبیہ فرمائی کہ خبردار اپنے اس شرک سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ اتنا عظیم مالک اور خالق اور ایک پتھر سے تراشا ہوا مجسمہ جو پتھر کی چند ایک کونوں کو ٹھیک کر کے اندر سے نکالا ہوا ہے، اس کو مالک کا درجہ دے دیا جائے۔ عقل کہاں مانتی؟ یعنی باقی نقلی دلائل تو بعد کی بات ہے، عقل کے بھی یہ خلاف ہے، معقول انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ موضوع ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد 17ویں پارے کا اگلا موضوع آتا ہے وجود باری تعالیٰ پر 6 دلائل۔ یہ اگلا موضوع ہے اس پارے کا کہ وجود باری تعالیٰ پر 6 دلائل پیش کیے گئے اور بڑے شاندار دلائل۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ اب
اب یہ ایک نیا موضوع یہاں سے جو شروع ہو چکا، جس کا میں نے پہلے بتایا کہ غور کرو، فکر کرو، غور و فکر، جس کا تعلق ان اگلے آنے والے دلائل کا تعلق، اور پیچھے جو غور و فکر کی دعوت تھی اس کا تعلق میٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، مادی دنیا کے ساتھ ہے۔ یعنی جب آپ کسی اور روحانی دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ جو غیر مسلم تھے اور مشرکین تھے اور متذبذبین تھے، وہ شک کے بہت سارے پہلو نکالتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت کا کوئی اسلوب نہیں چھوڑتی۔ یعنی اگر کوئی حصی دلائل کے ساتھ سمجھنے کو تیار ہے اور اس کے لیے حصی دلائل کافی ہوتے ہیں، تو قرآن نے حصی دلائل کا دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ جو آگے 6 دلائل آ رہے ہیں، یہ حصی نوعیت کے ہیں، سائنسی نوعیت کے ہیں، سائنٹیفک آرگومنٹس ہیں سارے کے سارے قرآن نے۔ اور ان آرگومنٹس کو لے کر مستشرقین نے، گوروں نے بہت سے کتابیں لکھی، خود مسلمان اسکالرز نے بہت سارے استدلال کیے، اور علم حیات کے حوالے سے، علم الارض کے حوالے سے، کہکشاؤں کے حوالے سے، سورج چاند ستارے، پورا جو کازمولوجی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان 6 دلائل سے اخذ کی گئیں جو وجود باری تعالیٰ پر 17ویں پارے میں آئے ہیں۔ اس میں سے پہلا کیا تھا کہ آسمان اور زمین اللہ فرماتا ہے یہ یوں ملے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی قدرت سے، اللہ فرماتا ہے، ان کو جدا کیا۔ یہ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے سائنس بے بہا تجربات سے گزرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ ملے ہوئے تھے، اور بعد میں ایک دھماکے کے نتیجے میں یہ الگ الگ ہو گئے، جس کو وہ پھر بگ بینگ تھیوری اور پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا محبوب، اور اس میں وہ دیکھیے، وہ قرآن کا رد بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے خود بنایا، اور حضور اسلام کو قرآن امی کہتا ہے، اور امی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ پڑھا ہو، کسی انسان کا شاگرد نہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن کی بھی یہاں پہ حقانیت ثابت کی کہ جس بات پر تم ابھی 1200 سال بعد، 1300 سال بعد پہنچ رہے ہو، اللہ کے رسول نے وہ بات 1450 سال پہلے کم و بیش کر دی۔ تو وہ کس بنیاد پر کر دی؟ نہ آلات تھے، نہ سائنٹیفک پروگریس تھی، نہ یہ معاملات تھے، وہ محض وحی کی بنیاد پہ کی تھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے الگ الگ کر دیا۔ اس کے بعد آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا، یعنی اب جو آسمان کیا اس پر فرشتے رہتے ہیں، اور زمین پر انسان بنائے، پھر تقسیم کی مخلوقات۔ اس کے بعد قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، عرب کہاں یہ جانتے تھے۔ اور مغرب جو آج ترقی یافتہ ہے، صرف 300-400 سال پہلے تک جائیں تو مغرب کے چوکوں میں، ان ممالک کے چوکوں پر جا کے آپ کو انسانوں کا گوشت ملتا تھا۔ آپ مطلب پڑھیں، یہ جو نشاءت ثانیہ ہے مغرب میں، اس سے پہلے کے احوال پڑھیں۔ بعد میں تو پھر بہت ساری مطلب ڈیولپمنٹس ہو گئی نا، انہوں نے بہت ترقی کی اور فی الواقع ترقی کی، لیکن اس سے پہلے کی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے، یہ عرب میں، عجم میں، مغرب میں، مشرق میں کس کو پتا تھا؟ لیکن قرآن نے یہ 1400 سال پہلے دعویٰ کر دیا۔ پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور پھر بلا خوف، یہ مطلب بلا جھجک یہ بات قرآن میں چلتی آئی، اور کسی کی توجہ نہیں گئی۔ بالآخر جب سائنس نے ایجاد کر کے اس معاملے کو ثابت کیا تو اس کی حقانیت پہلے سے قرآن میں ثابت تھی۔ دوسری دلیل جو دی وہ یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ پانی کی، ماں کی امپورٹنس کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ ایک عظیم انکشاف تھا کہ جو ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا جا رہا تھا، اور یہ ان کے منہ پر تماچا تھا جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، یا یہ کوئی شعر ہے، یا یہ پچھلوں کی کہانی ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ سائنسی حقائق بیان ہوئے، وہ سائنسی حقائق بیان ہوئے کہ جس کو یعنی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بتایا گیا کہ آج دنیا بھر کے اہل علم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حیات کی بنا پانی پر ہے، اور پانی حیات کا بنیادی اور اساسی عنصر ہے، اور پانی کے بغیر حیات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تیسری دلیل جو وجود باری تعالیٰ پر آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کا بوجھ زمین سنبھالنے کے قابل ہو، اور یہ بوجھ کی وجہ سے عدم توازن کا شکار نہ ہو، متزلزل نہ ہو، اس میں زلزلے نہ آئیں۔ اس لیے وہ پہاڑوں کو بعض جگہوں پہ کیلوں کی طرح بتایا کہ کیلوں کی طرح ٹھوک دیا ہے زمین کو، اب یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی۔ اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین زلزلوں اور اضطراب کی زد میں رہتی۔ اور دوسرا، زمین کی تہ میں جو آتش فشاں بھڑک رہی ہے، جو مادہ بھڑک رہا ہے، وہ اس کو ہمیشہ متذبذب اور متزلزل رکھتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی دنیا کے کئی مقامات پر آتش فشاں پھٹتے ہیں جن سے زمین سے آگ نکلتی ہے، زمین سانس لیتی ہے۔
لیکن اللہ نے پہاڑ رکھ کر بتایا کہ زمین کو اس قابل کیا کہ تم اس پر بوجھ رکھو اور اس پر چلو پھرو اور اس کو استعمال کرو۔ چوتھی دلیل کہ ہم نے زمین میں کشادہ رستے بنا دیے تاکہ اس پر لوگ چلیں۔ میدانی اور ہموار علاقوں کو تو آپ چھوڑ دیں، جو پہاڑی سلسلے ہیں آپ دیکھیں، اوپر سے کبھی کوئی پکچر دیکھیں، خود تجربہ کیا ہو جا کے تو دیکھیں کہ بے شک پہاڑی سلسلے ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن ان کے درمیان کیا خوبصورت رستہ بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ۔ ہر جگہ رستے انسانوں نے تو نہیں بنائے، قدرتی طور پہ رستہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ بتایا، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ان جگہوں سے جائے اور دنیا کو دیکھے اور پھر ان دنیا پر غور و خوض کر کے اپنے مالک تک پہنچے۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس چھت میں لاکھوں ستارے، سیارے، سورج، چاند ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں محو گردش ہے، نہ ان میں سے کوئی ٹکراتا ہے نہ اپنے رستے سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر پوچھا ان سے کہ جو اللہ رب العزت کے منکر ہیں کہ بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ جو کائنات کا بیان کیا جا رہا ہے یہ لات نے بنایا ہے، حبل نے بنایا ہے، عزا نے بنایا ہے، منات نے بنایا ہے، جن بتوں کے آگے وہ جھکتے تھے، علامتی طور پہ بڑے بتوں کا تذکرہ تھا، انہوں نے بنائے؟ وہ تو خود اس قابل نہیں کہ ان کو کوئی دھکا دے دے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ کون بنا سکتا ہے یہ سوائے رب العالمین کے؟ اس کے بعد چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے ہے کہ رات اور دن، سورج، چاند کو اللہ نے بنایا، پھر سب آسمانوں میں، یہ تمام چیزیں آسمانوں میں تیر رہی ہیں۔ کیسے تیر رہے ہیں؟ جس طرح مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اور یکے بعد دیگر ان میں آنے والی کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آتی، یہ اپنے اپنے کام میں سب لگے ہوئے ہیں اور حرکت میں۔ اور آگے یہ بھی بتایا کہ یہ اپنی حرکت سے نہیں رکتے، یعنی جس حرکت میں اللہ نے ان کو لگا دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی، یہ اس حرکت میں رہتے ہیں اور حرکت میں ہی زندگی ہے۔ یعنی زندگی کا وجود قرآن کہتا ہے حرکت کے اندر پوشیدہ ہے، مسلسل تحرک میں ہے۔ جہاں جمود آ جاتا ہے وہاں زندگی نہیں رہتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ تو یہ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو جدید نظریات کتنے ہیں جو ان 6 نشانیوں جو اللہ نے اپنی قدرت کی بیان کی ہیں، کتنے اس سے نکلتے ہیں۔ علم الارضیات کا دیکھ لیں کیا کچھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کازمولوجی کا دیکھ لیں کیا کچھ نکلتا ہے، فلکیات کا، کہکشاؤں کا کیا کچھ نکلتا ہے، پھر پہاڑوں کے رستے وہ سارا کچھ دیکھ لیں، پھر زمین سے آتش فشاں پھٹنا، پھر پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دینا تاکہ زمین کے زلزلے کم ہوں۔ تو یہ سب کچھ سائنٹیفک موضوعات ہیں جس پر آج دنیا کام کر رہی ہے، اور قرآن نے اس حوالے سے 1400 سال پہلے رہنمائی کر دی۔ اس کے بعد 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اور 17 انبیاء، ان کا میں نام پہلے لے چکا، ان تمام انبیاء کی دعوت کا ان کا نام لے کر ذکر کر کے ایک بنیادی نقطہ سمجھایا گیا، اور وہ یہ کہ ان سب کی دعوت ایک تھی، ان سب کا دین ایک تھا، یہ سب مسلم اور مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے، اور ان سب کا دین اسلام تھا۔ اسلام سے رسول اسلام سے نہیں شروع ہوا، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ اور قرآن مجید نے بتایا، یہ 94 نمبر آیت ہے اس سورت کی، سورہ انبیاء کی، بتایا کہ یہ وہ جو نیک کام کرے گا۔ اب بتا دیا کہ اب چونکہ سب کی دعوت ایک تھی کہ اللہ کی اتباع کرو اور نیک کام کرو اور برائیوں سے بچو، تو فرمایا کہ جو اب نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا، یعنی 2 شرطیں لگائیں، ایمان پلس سٹرگل، مومن کا ہونا ایمان پہلی شرط، دوسری پلس سٹرگل، جو ایمان ہوگا، مومن ہوگا اور نیک کام کرے گا، اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، از ایکول ٹو ریزلٹ۔ یہ ایک ایکویشن قرآن سے بن گئی کہ ایمان پلس سٹرگل از ایکول ٹو ریزلٹ۔ ایک بھی چیز اگر پیچھے سے نکال دیں، اگر ایمان نکال دیں اور محض کوشش، ایکول ٹو ریزلٹ 0، قیامت کے دن کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ محض ایمان رکھیں اور سٹرگل اور کوشش کو نکال دیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان چاہتا کیا ہے، ایمان کروانا کیا چاہتا ہے، تو پھر بھی رزلٹ کچھ نہیں۔ رزلٹ کے لیے اللہ نے ایک ایکویشن یہاں پر بنتی ہے کہ ایمان پلس سٹرگل از ایکول ٹو رزلٹ، اور وہ رزلٹ کیا ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس سے پہلے ہم قانون نشو و نما پر بات کر چکے ہیں کہ قانون نشو و نما بھی قرآن کا یہی ہے کہ سٹرگل، مسلسل جد و جہد۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ غافل اور ذاکر برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے، معجزے کے انتظار کرنے والے برابر نہیں۔ کیوں برابر نہیں؟ چونکہ جو سٹرگل کرتا ہے وہ آگے گزرتا جاتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ بس بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں وہ اصول سمجھا دیا۔ اس کے بعد
ان 17 انبیاء میں سے 6 انبیاء کے قدرے قصے بیان ہوئے مختصر. ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا قصہ ہوا بیان تھوڑا سا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر اور شرک کے رد میں اللہ کی دعوت کو بلند کیا اور پھر دہکتی آگ میں ڈالے گئے. پھر آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کو ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو سرکش تھی. پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ کتنے صبر و تحمل والے تھے کہ 950 سال تبلیغ کی اور چند لوگ مومن ہوئے، ان کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جو دونوں نبی تھے اور بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو روحانی اور مادی دونوں طاقتوں سے نوازا تھا. پھر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، صبر ایوب کا ذکر ہوا کہ ان کو کیسے آزمایا گیا اور انہوں نے اتنا صبر کیا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا. اور وہ ضرب المثل اس لیے بن گیا کہ محض صبر نہیں تھا، بلکہ صبر کے اندر جو اصل جو اس کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ وہ تمام صبر کے دورانیے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. ایک صبر تھا، دوسرا متوجہ اللہ تھے، اس نے اس کو ضرب المثل بنا دیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا، پھر ان کے پیٹ سے اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار سنی. اللہ فرماتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا جن کا پہلے سورہ کہف میں گزر چکا ہے، دوبارہ تذکرہ آیا اور یہاں اس حد تک تھا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو پھر کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے. اس کے بعد ان مشرکین اور ان کے اصنام جو کیا کرتے تھے بتوں کی پوجا، ان کو دوزخ میں ڈالے جانے کا تذکرہ تھا. یہاں پر یہ بیان مکمل کر کے آخر میں اس صورت کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تذکرہ کر دیا گیا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور آپ کا وجود ہر نوع کے لیے، وہ ہر نوع بشر کے لیے، جنوں کے لیے، انس کے لیے، ملائکہ کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند، ہر ایک کے لیے رحمت کا باعث ہے. یہاں جا کے سورہ انبیاء اختتام پذیر ہوتی ہے اور یہاں سے ہم سورۃ الحج میں داخل ہو جاتے ہیں. سورہ حج مدنی سورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں. چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے حج کے حوالے سے، اس بنیاد پر، اعلان کی بنیاد پر اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے. اس کے جب ہم مضامین کی طرف جاتے ہیں تو اس کے مضامین میں عام طور پہ آپ دیکھیے اب تک جو مکی صورتوں، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، تو اب تک عام طور پہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کا ایک عمومی تصور تھا وہ یہ تھا کہ مکی صورتوں میں عقائد کا زیادہ بیان آتا ہے اور مدنی صورتوں میں معاشرت کا، معاملات کا، عدل و انصاف کا، ان معاملات کا زیادہ بیان آتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے، اب یہ کوئی حتمی قاعدہ نہیں، یہ ایک اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہے، کثرت سے ایسا ہے، لیکن یہ مدنی صورت ہے لیکن اس میں کثرت سے بیان عقائد کا آیا ہے. یہاں اللہ کا اسلوب ہے، نظم قرآن ہے، یہی تو نظم ہے قرآن کا کہ وہ بدل کے آتا ہے. تو سب سے پہلا جو بنیادی موضوع آیا وہ قیامت کے زلزلے اور عذاب سے ڈرایا گیا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے اور تم اس دن کا خوف کرو. اور اس دن کی ہولناکیوں کے لیے 2-3 ایسی باتیں کی گئیں کہ بندہ لرز جاتا ہے. فرمایا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، یعنی خوف کا یہ عالم ہوگا. کون ماں ہے جو اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھولتی ہے؟ پھر کہا کہ اس دن ہر حمل گر جائے گا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ٹھہر نہیں سکے گا. اور فرمایا کہ تم مدہوش نظر آؤ گے، حالانکہ مدہوش نہیں ہوگے لیکن اللہ کے خوف سے تمہیں مدہوش کر رکھا ہوگا. یہاں پہلا موضوع اس کا جو تھا سورہ حج کا وہ قیامت کے زلزلہ اور قیامت کے عذاب سے متعلق. اگلا موضوع تھا باس بعد از موت، موت کے بعد یہ اٹھنا. یہ ایک قرآن کا مستقل موضوع ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے. یہاں پر اس کے 2 استدلال لیے گئے. پہلا استدلال اس کا یہ تھا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مراحل پر غور کریں انسان. اے وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، فرمایا کہ کیا تم ایک ہی حالت میں ہو شروع سے کہ تم منکر ہو رہے ہو کہ حالت بدل نہیں سکتی؟ اس عقلی تناظر میں اس پورے کے پورے باب کو، اس پورے کے پورے معاملے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا تھے؟ تم مٹی تھے سب سے پہلے، پھر اس مٹی کے بعد تم ایک نطفہ، ایک قطرہ بنے، پھر اس کے بعد اس قطرے سے تم خون بنے اور خون کا لوتھڑا بنے، پھر خون کے لوتھڑے کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ تم پر گوشت چڑھایا گیا اور اس کی بناوٹ ہوئی، وہ ابھی ناقص تھی. پھر اس کے بعد تم کامل ہوئے اور تمہارے حواس قائم ہوئے اور تم دنیا میں آئے. پھر اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہاری قوت، عقل، استدلال، شعور، غور و فکر، یہ سب کچھ توانا ہوا.
پھر اس کے بعد 7ویں مرحلے میں بتایا کہ اب یا تو پھر تم جوانی تک پہنچو گے دنیا میں آنے کے بعد، یا جوانی پہنچنے سے پہلے منتقل ہو جاؤ گے آخرت میں، چلے جاؤ گے اللہ کے حضور، یا پھر بوڑھے ہو جاؤ گے اور پھر بچوں کی طرح کی حرکتیں کرو گے۔ یعنی تم جب مسلسل تغیر میں ہو، حیات انسانی کو اللہ نے مسلسل تغیر میں رکھا ہے، تو حیات انسانی کا یہ جو تغیر ہے اور تغیر میں یہ جو تسلسل ہے کہ وہ کسی ایک حرکت میں انسان کو مستقل نہیں رہنے دیتا، یہ بہت بڑی ہدایت ہے ہمارے لیے۔ یعنی اچھا وقت برا بھی ہو سکتا ہے، برا وقت ہمیشہ برا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ جب یہ چھوٹے تھے تو کیا ہمیشہ چھوٹے رہے؟ بڑے ہو گئے۔ بڑے تھے تو کیا ہمیشہ بڑے رہے؟ نہیں۔ پھر بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تھے تو کیا ہمیشہ بوڑھے رہے؟ نہیں، پھر ختم ہو گئی زندگی۔ اس سے پہلے بتاتا ہے کہ کیا یہ اچانک پیدا ہو گئے؟ یہ تو مٹی تھے، مٹی سے پھر ایک بوند، پھر اس بوند سے ایک لوتھڑا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنی، پھر اس پر گوشت چڑھا۔ گویا کہ تم مسلسل تحرک میں ہو، تو جو مالک تمہیں ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی اور یوں مستقل بتدریج حرکت میں رکھے ہوئے ہے اور ایک فیز سے دوسرے فیز میں لے جا رہا ہے، یقین کرو کہ مرنے کے بعد وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ قرآن کا پہلا استدلال تھا۔ اس کے بعد دوسرا استدلال جو اس حوالے سے آیا سامنے وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اس استدلال کی روشنی میں پھر قرآن مجید نے 3 قسمیں بیان کر دی افراد کی، کہ اس استدلال کے بعد کچھ لوگ تو وہ ہوئے جو بالکل واضح ہو گئے، کلیئر ہو گئے کہ وہ گمراہ ہیں، کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کی بات درست ہے، قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے اور عقلی طور پہ اس کو رد کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ بھائی جو درجہ بدرجہ بدل رہا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی بدل کے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ تو جو سمجھ گئے اور پھر ڈٹ گئے کہ نہیں مانیں گے، وہ گمراہ ہو گئے، ایک طبقہ الگ ہو گیا۔ دوسرے وہ طبقہ جو مان گئے کہ ہاں اللہ صحیح فرما رہا ہے، وہ مومن ہو گئے، وہ الگ ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ جو اب بھی تذبذب میں ہے، ان کے متعلق بیان کی گئی یہ منافقین کا طبقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مفاد نظر آتا ہے تو یہ مومنوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور جب کوئی چیز آزمائش طرح کی آتی ہے، آزمائش کی طرح کی، تو پھر یہ پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ یعنی اس پورے عمل سے باس بعد الموت بھی سمجھا دی، باس بعد الموت کا عقلی تناظر بھی سمجھا دیا، اس پر قرآن مجید کا ایک نیا اور انوکھا استدلال بھی قائم فرما دیا، اور پھر اس استدلال کی روشنی میں اس کے سمجھ کے نتیجے میں جو پرسیپشن کے نتیجے میں 3 طبقے سامنے آئے وہ بھی واضح کر دیے، اور آخر میں وہ پوری کی پوری بات بھی سمجھا دی کہ ان احمقوں نے گویا کہ ایمان اور دین کو کوئی ایسی مفاد کی شے سمجھ رکھا ہے کہ جب فائدہ نظر آئے تو اپنا لو اور نقصان نظر آئے تو چھوڑ دو۔ یہاں پر آ کے یہ اس کا پہلا استدلال ختم ہوتا ہے جو قرآن مجید نے باس بعد الموت پر کیا۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کے اندر اس صورت میں اور اس پارے میں اگلا موضوع ہے، جو تقریباً ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اگلا موضوع ہے وہ ملل اور ملت اور مذاہب کے، پوری انسانیت میں جتنی ملتیں، جتنے ملل اور جتنے مذاہب ہیں ان کو 6 حصوں میں بانٹا گیا، کہ کل انسان، یہ ایک نیا موضوع ہے، انٹائرلی نیا موضوع، یہ شاید اس سے پہلے قرآن مجید میں نہیں آیا، جو 17ویں پارے میں، کہ پوری انسانیت کو اعتقادی، دینی اور مذہبی حوالے سے 6 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا مسلمان جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور صاحب قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسرے یہودی جو حضرت موسیٰ کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ اس کے بعد عیسائی حضرت عیسیٰ کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ اس کے بعد سابی، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طبقہ تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے بعد مجوسی، یہ کسی مذہبی آسمانی تعداد اس کے کتاب کے پیروکار نہیں ہیں، یہ سورج چاند ستاروں کی آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ ملحدین، منکرین، اللہ کے منکر، دینوں کے منکر، نبیوں کے منکر، یہ سب اس کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر مشرک جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آخر میں بتا دیا گیا کہ ان 6 طبقوں میں ایک طبقہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعلان حج ہے، جس کی بنیاد پہ اس سورت کو سورہ حج کہا گیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے اعلان کروایا حضرت ابراہیم سے کہ گھر کی تعمیر کے بعد فرمایا کہ آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ اعلان معجزانہ طور پہ ہر ایک نے سنا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بچے ابھی ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ارواح ابھی دنیا میں آنی تھی انہوں نے بھی سنا۔ یہ بیان ہے یہاں پر۔ اگلا موضوع جو یہاں پر اس پارے میں آتا ہے وہ مومنین کی 4 علامات ہیں، کہ حقیقی مومن کی 4 علامات ہیں۔ یہ ایک نیا موضوع ہے یہاں پر اس پارے کا۔
اور یہ حقیقی مومن کی علامات یہ مختلف پاروں میں مختلف بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر 4 بیان ہوئے کہ اصل مومن وہ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، دوسری بیان ہوئی اصل مومن وہ ہیں جو صبر کے ساتھ چلتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، تیسری نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور چوتھے مصارف، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال جو نیک کام ہے ان میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ موضوع حقیقی مومنین کی علامات 4 بیان کرنے کے بعد ختم ہوتا ہے، اور اگلا موضوع جو یہاں شروع ہوتا ہے وہ قرآن کی جانوروں کی قربانی سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر پھر نیت اور تقوی کا اساس اور اصول سمجھا دیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو سنت ابراہیمی کے تحت اور سنت محمدی کے تحت، لیکن دیکھ لو کہ نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت، اللہ کو پہنچتا ہے وہ نیت اور وہ تقوی جو تمہارے دل میں ہوتا ہے جانور ذبح کرتے ہو۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں اپنی نیت اور اپنے دل کو متقی رکھو اور تقوی کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد آخری بات وہ یہ آئی کہ دوسرے انبیاء کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور بعثت کا مقصد بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں ہیں، تکمیل میں رہے، اور جو آپ پر تان کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، مشرکین تھے، دین کا تمسخر اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور لوگوں میں شبہات پیدا کرتے تھے، ان کو بالکل اگنور کر کے انبیاء کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضور علیہ السلام، تمام انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے رستے پر چلتے ہیں، یعنی وہ مسلسل حق کا کام کیے جاتے ہیں، مخالفت جتنی بھی ہو یکسوئی کرتے ہیں۔ یہ کامیابی کا اصول ہے کہ جتنی بھی آپ کی مخالفت کی جائے، جتنی بھی آپ پر طعن و تشنیع کی جائے، بطور امتی، بطور مومن ہم پر پریکٹیکل لائف میں، وہ دینی زندگی ہو، وہ پروفیشنل زندگی ہو، اصل اصول یہ ہے کہ آپ اپنی جو سکل ہے اس کو امپروو کرتے جائیں اور آگے بڑھنے کی طرف کام کریں، محنت، سٹرگل کریں۔ یعنی ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ان میں الجھیں گے تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن مجید کا خوبصورت اصول انبیاء کی دعوت کے ضمن میں یہاں سے میں نے اخذ کیا ہے کہ انبیاء، قرآن نے کہا کہ ہر نبی پر یہ کفار و مشرکین تنقید کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ وہ حق بیان کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ اب وہ زبردستی، اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹی نہیں دی تھی کہ زبردستی ان کو حق پر لائیں، تو بس اپنا کام کرنا، حق بیان کر دیں، اس کے بعد اپنا کام کریں، آگے بڑھیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا۔ یہ بیان کر کے بڑا شاندار یہ اصول ہے، اور اس کو آپ جتنی دفعہ ریپیٹڈلی سنیں گے اس حصے کو کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اپنا کام کریں، جتنے بھی مخالفت ہو ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں، آگے چلیں، آگے چلیں۔ اور جو لوگ اس اصول پر زندگی میں عمل پیرا رہے کہ آگے چلیں، آگے چلیں، وہی کامیاب نظر آتی ہیں۔ آخری بات جو اس پارے میں ہے وہ ہے کہ اس پارے کے آخر میں چند احکام کے بیان پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور وہ احکام کیا ہیں؟ اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی، اہل ایمان کو اقامت صلاۃ کی دعوت دی گئی کہ نماز قائم کریں، اور اہل ایمان کو زکوٰۃ قائم کرنے کی دعوت دی گئی۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے اکثر ساتھ زکوٰۃ کا آتا ہے، تاکہ حقوق اللہ جو نماز ہے اور حقوق العباد جو زکوٰۃ ہے ان میں توازن قائم رہے۔ سامعین کرام، یہ 17ویں پارے کے موضوعات تھے، اور 17ویں پارے کے کچھ چیزیں جو اللہ رب العزت نے توفیق عنایت فرمائی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔